محسن انسانیت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رسول محتشم، حبیب کردگار، حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے نور نظر، خاتم پیغمبراں، تتمہ دور زماں، سیاہ لامکاں، انیس بے کساں، چارے سازے کردے منداں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، انہی کی بارگاہ نایاب میں، بارگاہ اقدس میں، بارگاہ شریف میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا یہ مبارک اور معتبر متبرک برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا، انعامات والا یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پھر دوبارہ نصیب کرنا ہے۔ آج ہر جگہ جانے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، جشن ہو رہا ہے، ان کی آمد کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کی آمد کے تذکرے ہر طرف، ان کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد ہو رہی، اور کیوں نہ ہو کہ جب سے دنیا نہیں بلکہ خدائے پاک کے سوا کچھ نہ تھا، اس وقت سے رسول کریم کا تذکرہ اور ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر رہے گا۔ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کو ذاکر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ کون بلند کر دے گا؟ ذکر کو اللہ نے وعدہ کیا کہ اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ بلندی کے مطلب ہوتے ہیں اونچائی، اونچا کرتے ہیں، اور بلند کرنے کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس کی ذات سے زیادہ کسی چیز کو اور کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ یعنی اے محبوب ہم آپ کے ذکر کو عام کرتے ہیں، اور ایسا بلند کریں گے، آپ کے ذکر کو ایسا بلند کریں گے، ایسا بلند کریں گے کہ بغیر آپ کے ذکر کے کچھ ہوگا ہی نہیں۔
بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے کچھ ہے ہی نہیں. ان کے ذکر کو، ان کے تذکرے کو چھوڑ کر کے کچھ ہے ہی نہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اذان ہے، نہ تلاوت ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے جس کی زبان مبارک پر اللہ نے اپنے محبوب پاک کو کے ذکر کو بلند نہ کیا. اللہ نے اپنے محبوب پاک کے ذکر کو بلند نہ کیا ہو. کوئی ایسی شے نہیں ہے زمین سے لے کر کے عرش اعظم تک، تحت الثری سے لے کر کے عرش اعظم تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ہر شے نبی کا ذکر کر رہی ہے، ہر شے نبی کا تذکرہ کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب تمہارا ذکر میرا ذکر ہوگا. جو تمہارا ذکر کرے گا تمہارے ذکر ہی میں میرا ذکر ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کیا، فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری. تو جس نے رسول کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا. اور اللہ جس سے چاہے اس سے اپنے محبوب پاک کا ذکر کرا دے. کچھ لوگ وہ ہیں جو مسرور ہو کر کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عشق میں ڈوب کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کریم کا ذکر کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مجبور ہیں لیکن ذکر مصطفیٰ ان کو کرنا ہے. بغیر ذکر مصطفیٰ کے کچھ ہے نہیں. بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک کے ہوتا رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا رسول اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ مسجدوں میں رسول اللہ کا ذکر، قرآن میں رسول اللہ کا ذکر، مدارس میں رسول اللہ کا ذکر، صحابہ کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر، اولیاء کی ولی کی ولایت میں رسول کریم کا ذکر، کتب کی کتبیت میں رسول پاک کا ذکر ہے، غوث کی غوثیت میں رسول پاک کا ذکر ہے، ابدال کی ابدالیت میں رسول پاک کا ذکر ہے، شہید کی شہادت میں رسول اللہ کا ذکر ہے، مورخ کے قلم میں رسول اللہ کا ذکر ہے، مجدد کی تحریر میں رسول اللہ کا ذکر ہے، مصنف کی کتاب میں رسول اللہ کا ذکر ہے. اور وہ سمجھ لیجئے زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتوں کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہے، جبرائیل کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہے، میکائیل کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہے، اسرافیل کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہے، عرش پہ رسول اللہ کا ذکر ہے، فرش پہ رسول اللہ کا ذکر ہے، جنت کی بہاروں میں رسول اللہ کا ذکر ہے، لوح قلم کے اوپر رسول اللہ کا ذکر ہے، جنت کے ہر درخت کے اوپر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، پہاڑ کی بلندیوں پر رسول اللہ کا ذکر ہے، دریا کی روانی میں رسول اللہ کا ذکر ہے، سمندر کی طغیانی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے. غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شے خالی نہیں ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. چاند و سورج میں رسول اللہ کا ذکر ہے، چاند کی چاندنی میں رسول اللہ کا ذکر ہے، سورج کی تمازت میں رسول اللہ کا ذکر ہے، ستاروں کی چمک میں رسول اللہ کا ذکر ہے، فرشتوں کی زبان پر رسول اللہ کا ذکر ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو کر رہے ہیں اور تمہارے ذکر کو بلند کرتے ہیں. اگر رسول اللہ کے ذکر کو کوئی انسان یہ قائم مٹا دے، ختم کر دیں گے تو بہت ساری چیزوں کو اس کو مٹانا پڑے گا. زمین کو مٹانا پڑے گا، آسمان کو مٹانا پڑے گا،
فرشتوں کی نوری جماعت کو مٹانا پڑے گا، علماء کی تحریک کو مٹانا پڑے گا، ولی کی ولایت کو ختم کرنا پڑے گا، کتب کی قطبیت کو ختم کرنا پڑے گا، ابدال کی ابدالیت کو ختم کرنا پڑے گا، صحابہ کی صحابیت کو ختم کرنا پڑے گا، شہید کی شہادت کو ختم کرنا پڑے گا، رسول کی رسالت کو ختم کرنا پڑے گا، انبیاء کی نبوت کو ختم کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ خدا خود ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے تو خدا کو بھی مٹانا پڑے گا، تب ذکر رسول مٹ سکتا ہے۔ اور زمین کا مٹانا غیر ممکن، آسمان کا مٹانا غیر ممکن، صحابہ کا مٹانا غیر ممکن، ولی کا مٹانا غیر ممکن، چاند و سورج کا مٹانا غیر ممکن، فرش کا مٹانا غیر ممکن، عرش کا مٹانا غیر ممکن، پہاڑوں کو مٹانا غیر ممکن، سمندر کو مٹانا غیر ممکن، دریا کی روانی کو مٹانا غیر ممکن، پہاڑ کی بلندیوں کو مٹانا غیر ممکن۔ تو جب یہ ساری چیزیں مٹ نہیں سکتی تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر مصطفیٰ بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے، قیامت تک یہ رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، نہ زمین رہے گی، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ پہاڑیاں رہیں گی، نہ دریا رہیں گی، نہ سمندر رہیں گے، نہ تو ذکر کرنے والا ہوگا، نہ علماء ہوں گے، نہ حفاظ ہوں گے، نہ مدارس ہوں گے، نہ مساجدیں ہوں گی، نہ محفلیں ہوں گی، نہ جلسے ہوں گے، نہ جلوس ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت، جب قیامت آئے گی سب فنا ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور ذکر مصطفیٰ کر کون رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل مجدہ الکریم خود اپنے محبوب پاک کا ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں، تم میرا شکر کرو اور میں تیرا شکر ادا کروں۔ کسی ذکر کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ خود اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ آج جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی ہوا اور پانی کے درمیان میں، ابھی آپ کا وجود بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ اس سے پہلے ہو رہا ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے آج نبی کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی کی آمد کی محفلیں ہو رہی ہیں، نبی کی آمد کے گیت گائے جا رہے ہیں، نبی کے آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، جس کو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی عید ہے، یہ ایسی عید ہے جس کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہی اصل عید ہے، یہ وہ عید ہے کہ ساری عیدیں اسی عید ذوالفقار عنبری پر قربان ہیں، لیکن یہ عید سب سے بڑی عید ہے۔ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو کوئی بھی عیدیں اور کوئی خوشیاں ہمیں نہیں نصیب ہوتی۔ عید کہتے ہیں جس دن خوشی کے دن کو، خوشیاں منانے کو کہتے ہیں۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ آدمی خوشیاں مناتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے پکوان بناتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہے، ایک دوسرے سے سینے سے لگتا ہے، گلے ملتا ہے، لوگوں کو دعوتیں کھلاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ وہ دن عید کا دن ہے، اسے عید کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سے بڑی عید نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کی آمد پر جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر انعامات کی بارشیں کی، وہ آج تک اللہ نے کبھی اتنی رحمتیں نازل نہیں فرمائی۔ وجہ کیا؟ تاریخ بتاتی ہے
کہ جس سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، پورے ملک عرب کے اندر پورا 1 سال تک اللہ نے جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا سب کو اللہ نے بیٹے عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے خوشی میں اللہ نے سب کو بیٹا عطا کیا۔ عموماً انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے، حالانکہ فضیلت بچیوں کی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے گھر میں ایک بچی ہے اس نے اس بچی کی تربیت کیا، اچھی طریقے سے پڑھایا لکھایا، اسلامی ماحول میں تربیت کیا، پھر اس کا نکاح کر دیا، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا اگر اس نے دونوں بیٹیوں کی اسلامی طریقے سے ماحول میں اسلامی ماحول میں پرورش کیا، پڑھایا لکھایا، اس کے بعد میں سنت طریقے سے نکاح کر دیا، وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر کسی کے گھر دین ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے، اگر دین ہے جب بھی وہ جنتی ہے۔ عموماً آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹا عطا کرے، اور ایک چیز اور ہم کو بتا دیں، اللہ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے تو 3 چیزیں نازل کرتا ہے۔ اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہونا یہ اللہ کی خوشی کی علامت ہے اور آپ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اس کے گھر کے اوپر مہمانوں کا آنا یہ بھی اللہ کی انعامات کے نازل ہونے کی علامت ہے، اور بارش کا ہونا یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہے، آپ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو ان تمام خوشیوں میں بیٹی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خواہشات کے مطابق ان کو انعام دیا جو انسانوں کو چاہیے تھا۔ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پورے ملک عرب کے اندر سال بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جن کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بیٹا عطا کیا۔ رسول اللہ کی آمد کی خوشی، یہ ان کی آمد کی بہاریں ہیں، یہ ان کی ولادت کی بہاریں ہیں۔ اور اگر رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، اگر کرم نہ فرماتے، اللہ نے بڑا کرم کیا اپنے بندوں کے اوپر کہ اپنے محبوب پاک کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے جو انسان جانوروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے ایک سلیقہ بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ ان کا ذکر صبح قیامت تک کے ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کا کرم ہو جائے، اس کی زبان مبارک سے اپنے گیت سن لیں، اپنے ترانے سن لیں، اپنے نغمے سن لیں، اپنی نعتیں سن لیں اور اپنا ذکر کرا لیں۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے بڑے فخر اور نصیبے کی بات ہے، ورنہ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ذکر مصطفیٰ وہ انمٹ چیز ہے جس کو قیامت تک کے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور ہم اگر ان کے میلاد کو مناتے ہیں، ان کے جشن کو مناتے ہیں، ان کی محفلوں کو مناتے ہیں، تو یہ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک کو وہ مرتبہ دیا ہے، وہ فضیلتیں بخشی ہیں، وہ نعمتیں بخشی ہیں، وہ بلندیاں عطا کی ہیں، وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کے اوپر ان کے تذکرے کے لیے اور ان کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا نبی نہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے، ہمارا نبی نہ ہمارے درود کا محتاج ہے، ہمارا نبی نہ ہمارے سلام کا محتاج ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، جو صبح سے لے کر کے شام تک۔ ہم اگر ان کا ذکر کر کے دنیا و آخرت میں ہم اپنے لیے تمام بھلائیاں جمع کر رہے ہیں، ہم ان پر درود پڑھ کر کے ہم
اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں. ہم ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو ہم ثابت کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے نبی کا تذکرہ کیا، نبی کا ذکر کیا، نبی کا نعت پڑھی، نبی کا میلاد پڑھا، آج تک وہ چمک رہے ہیں اور قیامت تک کے وہ چمکتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں جن کا نام حضرت نابغہ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک نعت شریف لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نابغہ سناؤ. وہ نعت شریف جس کے اندر تقریباً 200 اشعار تھے. نعت شریف کے اندر 200 اشعار تھے. حضرت نابغہ بارگاہ رسالت میں نعت شریف سنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. دوران نعت ایک ایسا شعر پڑھا حضرت نابغہ نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو بلند کر دیا اور فرمایا کہ اے نابغہ، جس شعر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تعریف تھی، ان کے بردباری کی تعریف تھی، ان کے مرتبے کی تعریف تھی، ان کے جود و سخا کی تعریف تھی، جب یہ اشعار حضرت نابغہ نے پڑھا تو میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو فضا میں بلند کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے نابغہ، اللہ تیرے منہ کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، قیامت تک کے نابغہ تیرے منہ کی رونق برقرار رہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نابغہ کو 100 سال کی عمر میں دیکھا. جب ان کا ایک دانت گرتا تھا تو اس دانت کو گرنے سے پہلے دوسرا دانت جمایا کرتا تھا. اور جس طرح سے پیدائش سے لے کر کے ان کی عمر شریف 120 سال تک کی ہوئی، لیکن حضرت نابغہ کے کبھی دانت نہ گرے، موتیوں کے مانند چمکتے رہتے تھے. اور چہرے کے اوپر وہ کشش، وہ نور تھا، وہ نور کی شعائیں پھوٹتی تھی، نکلتی تھی کہ جس طرف جاتے تھے گلیاں منور ہو جایا کرتی تھی. اس لیے کہ دعا کس نے دیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اے نابغہ، اللہ تیرے چہرے کی رونق کو خراب نہ کرے، قیامت تک کہ تیری ساری زندگی تک تیرے چہرے کی رونق برقرار رہے. کیا پڑھا تھا؟ رسول اللہ کی نعت پڑھا، رسول اللہ کی تعریف فرمائی تھی. آج ہم محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نظم میں ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے مراتب کو بیان کرتے ہیں. یقیناً ہمیں ان محفلوں سے اللہ تبارک و تعالی خالی واپس نہیں بھیجتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے. اس لیے کہ نبی پاک کی وہ یہ محفلیں انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ تقسیم کرتا ہے، صدقہ بانٹتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر اس محفلوں کے ذریعے رحم فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے خاص کر کے ان دنوں میں اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کے اوپر اسلامی جھنڈے کو نصب کریں، اپنے گھروں کی سجاوٹ کریں، اپنے گھروں کو خوشبوؤں سے معطر کریں، گلی کوچوں میں صاف صفائی کا اہتمام کریں، روشنی کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی روشن ہو سکے. اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھیں اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کا جو پیغام ہے اس کے اوپر ہمیشہ سختی کے ساتھ عمل کریں اور خاص کر کے ان دنوں میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کریں، ان کی میلاد کے تذکرے کریں، ان کے معجزات و کمالات کے تذکرے کریں. اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر، گلی کوچوں بازار کے اندر رسول اللہ کی محفلیں منعقد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی خوشیاں منائیں اور جتنا ہو سکے آقا کے نام پر خوب خرچ کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں.
آقا کے نام پر خرچ کریں، اپنے نبی کی ولادت کے نام پر خرچ کریں، اپنے نبی کی آمد کے نام پر خرچ کریں، ان کی آمد کی خوشیاں منائیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بے سہاروں کو سہارا دیں اور جو مسکین ہیں ان کی مدد کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کا ایک طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی